محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام و ابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ حضرات مجھے سن پا رہے ہیں تو اپنی قیمتی وقت کو ادھر ادھر ضائع نہ کریں، جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لائیں تاکہ باضابطہ طور پر گفتگو کا آغاز ہو۔ آئیے حصول برکت کے لیے منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، خدا کے آگے، خدا بلا میں کہ پھر اٹھا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی زور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی زور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے۔ اور شہید بیٹا، شہید بھائی، شہید بھانجا، شہید خود بھی، شہید بیٹا، شہید بھائی، شہید بھانجا، شہید خود بھی، حسین گھر کا، حسین گھر کا ہے کون جس کا، حسین گھر کا ہے کون جس کا لہو یہاں پر بہا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، اور حسینی میں ہوں، حسین میرا، جہاں بھی سنیے یہی ہے نعرہ، حسینی میں ہوں، حسین میرا، جہاں بھی سنیے یہی ہے نعرہ، یزید میں ہوں، یزید میں ہوں، یہ کہتے اب تک کہیں کسی سے سنا نہیں
ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے۔ اور بتا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، نہ کھاؤ دھوکہ اے دنیا والو، بتا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، نہ کھاؤ دھوکہ اے دنیا والو، مرا مٹا ہے، مرا مرا مٹا ہے یزید لیکن حسین ہرگز مرا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے۔ اور شہید اعظم کی منقبت پڑھ ہے فیضی گر جستجوئے جنت، شہید اعظم کی منقبت پڑھ ہے فیضی گر جستجوئے جنت، سوائے عشق حسین بخشش، سوائے عشق حسین بخشش کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، خدا کے آگے، خدا کے آگے جھکا ہے یوں، خدا کے آگے جھکا ہے یوں، کربلا میں کہ پھر اٹھا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پھر میں ان لوگوں سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ جو لوگ ابھی تک اس محفل نور میں تشریف نہیں لائے ہیں اور ادھر ادھر کام کاج یا باتوں میں مصروف ہیں، گزارش ہے کہ اپنے تمام تر ضروریات کو جلد از جلد نپٹا کر کے محفل نور میں تشریف لائیں کہ کچھ باتیں شہدائے کربلا کے حوالے سے ہو جائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام شریف کے مجلس کی یہ 9ویں شب ہے اور آج بات کرنی ہے، تذکرہ کرنی ہے تاجدار کربلا، آب روئے کربلا، ہم شبیہ مصطفیٰ، نور نظر فاطمہ زہرا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے کل کے گفتگو میں
آپ کے رفقا، آپ کے چاہنے والے اور ساتھ ہی ساتھ خاندان نبوت کے ان مہکتے ہوئے پھولوں کا تذکرہ کہ جن کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہوئی، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر جمیل کل کے گفتگو میں ہوا۔ اور کل کے گفتگو میں بات حضرت غازی عباس علم بردار کربلا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کل کی گفتگو موقوف ہوئی تھی، اور آج کی شب میں انشاءاللہ الرحمن وہاں سے آگے کی گفتگو ہم شروع کریں گے۔ کربلا کی سرزمین اور کربلا کی تاریخ اپنے دامن میں بہت سارے پیغامات امت مصطفیٰ کے لیے اپنے سینوں میں سمیٹ رکھا ہے۔ ہمیں ان پیغامات کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ کائنات میں جب بھی کسی کی تقلید، کسی کی پیروی کی جاتی ہے، کسی کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے دور کا، اپنے وقت کا یا پھر اپنے علاقے کا بڑا معزز انسان ہوتا ہے کہ جس کی تقلید یا جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ ورنہ پیروی تو دیگر لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹا کر اور گناہوں کے دہانے پر پہنچانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں جن کی تقلید ہوتی ہے اور جن کی تقلید ہونی چاہیے وہ نبی کے آل ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، خاندان اہل بیت ہیں، کہ جن کے نقش قدم اور جن کی زندگی پر چل کر انسان جنت کے راستے پر رہ کر کے، جنت کے راستے پر چل کر کے جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر جتنے بھی آپ کے رفقا، چاہنے والے، ساتھی، آپ کے دوست و احباب تھے، سب نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی تقلید کی، آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پر چلا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ تو جب امام حسین کے نقش قدم پر چلے اور اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن کلام الہی، وحی الہی، ذکر الہی یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ ذکر الہی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کائنات میں لوگ بسنے والے ذکر الہی سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ذکر الہی سے کیا ملے گا، یہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ ذکر الہی نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ خدا کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے کہ کنکر خدا کا ذکر کرتے ہیں، پتھر خدا کا ذکر کرتے ہیں، شجر و ثمر خدا کا ذکر کرتے ہیں، برگ و شجر خدا کا ذکر کرتے ہیں، شمس و قمر خدا کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز خدا کے ذکر میں ہے، یہ اونچے اونچے پہاڑ خدا کے ذکر میں ہے، یہ زمین آسمان کا شامیانہ خدا کے ذکر میں ہے، یہ پربتیں خدا کے ذکر میں ہے، یہ دریا کی روانی خدا کے ذکر میں ہے، یہ دریا میں آنے والی طغیانی خدا کے ذکر میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے ذکر میں ہے،
کائنات کی ہر چیز خدا کے ذکر میں ہے. سبح القدوس کی تعریف ہر ایک کر رہا ہے، کرتا آ رہا ہے، اور صبح قیامت تک خدا کا ذکر ہوگا. آپ بتائیں یہ پہاڑوں کو مٹانا ناممکن ہے، پہاڑ خدا کا ذکر کرتے ہیں. یہ دریا کی روانی جسے روکنا ناممکن سا نظر آتا ہے، یہ خدا کے ذکر میں مصروف ہے، خدا کے ذکر میں محو ہے. یہ کائنات کی ہر چیز، یہ آبشاروں کا ترنم، یہ ستاروں کی جھلملاہٹ، یہ جو ہے شمس و قمر کی توانائیاں، روشنیاں، یہ سب کے سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. پتہ یہ چلا ہر چیز میں خدا کا ذکر ہے. جانور خدا کا ذکر کرتے ہیں، چرندے پرندے خدا کا ذکر کرتے ہیں، جمادات و حیوانات و نباتات خدا کے ذکر میں محو ہیں. ہر چیز خدا کے ذکر میں ہے، ہر شے میں خدا کا ذکر ہے. نماز پڑھیں تو خدا کا ذکر ہے، آذان دیں تو خدا کا ذکر ہے، ہر چیز میں خدا کا ذکر ہے. آپ مجھے بتائیے یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ چاند، سورج، ستارے، ان کا مٹانا انسانوں کے ناممکن ہے، اور یہ سب خدا کا ذکر کرتے ہیں. پتہ یہ چلا خدا کا ذکر نمازوں میں ہے، خدا کا ذکر اذان میں ہے، خدا کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن کو مٹانا ناممکن ہے. آج قرآن کو لوگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کی امت کو یہ اعجاز عطا فرما دیا کہ سرکار کی امت کا بچہ بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، اور بچے بچے کی سینے میں قرآن محفوظ ہے. پتہ یہ چلا یہ جو ہے کاغذ کے قرآن کو اگر کوئی جلا بھی دے رہا ہے، بچہ بچہ کے سینے میں قرآن ہے، اس قرآن کو کیسے مٹا پاؤ گے؟ پتہ یہ چلا قرآن کا مٹانا ناممکن ہے. جب قرآن کا مٹانا ناممکن ہے تو ذکر الہی بھی مٹ نہیں سکتا. جو ہے آذان میں خدا کا ذکر ہے، نماز میں خدا کا ذکر ہے. ان چیزوں کو بند کرنا، روک پانا مشکل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ خدا کا ذکر ہوتا آ رہا ہے، ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک خدا کا ذکر ہوتا رہے گا. اب رہی بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی حمد و ثنا، اس کی محبت، اس کے ادب، اس کے احکام، اس کے فرامین پر عمل کرنے کی سعی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ پھر بڑے بڑے سلاطین زمانہ ان کے دربار پر اپنے جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات میں کسی کی جب تقلید ہوتی ہے تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے، پاورفل انسان ہوتا ہے. جب کوئی پاورفل انسان ہو اس کی تقلید ہوتی ہے تو انہی پاورفلوں میں ایک ایسا نام، ایک ایسی ہستی جن کے ذکر کے لیے آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ ہے اہل بیت اطہار کے ایک معزز، محتشم، مکرم، معظم ذات حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن نے بھی ان کی محبت کا دم بھرا اور اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا، اور ایسا زندہ جاوید بنا دیا کہ ہم سے پہلے لوگ آئے تھے، چلے گئے، تذکرہ کرتے کرتے چلے گئے. ہم آئے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، تذکرہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. ہماری نسلیں آئیں گی، تذکرہ کریں گی، تذکرہ کرتے کرتے چلے جائیں گے. ان کے بعد نسل بعد نسل لوگ آتے رہیں گے. امام حسین کا، کربلا والوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تذکرہ ہوتا رہے گا، لوگ دنیا سے جاتے رہیں گے. صبح قیامت تک امام حسین کا تذکرہ ہوگا، اور امام حسین کے ماننے والوں کا تذکرہ ہوگا. ان کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا تذکرہ ہوگا. تو بتا یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ بھی اچھے لوگوں کی تقلید کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے، ہماری بھی دنیا و آخرت سدھر سکتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنا جو واسطہ ہے، جو نسبت ہے، ایسے لوگوں سے جڑیے کہ جن کے فیض سے، جن کے فیوز و برکات سے آپ مالا مال ہوں اور آپ کی آخرت بہتر ہو جائے.
درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ آج محرم الحرام شریف کی یہ 9ویں مجلس اور کل کی مجلس میں حضرت عباس علمبردار کی شہادت پر گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، کربلا کی تاریخ بھی کیسی تاریخ ہے، اور جب بھی ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی حال ہی میں سارے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ورنہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کئی سو سال گزر گئے ہیں۔ سن 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے، سن 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضور کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے ہوئے 60 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ نے سنا ہے کہ سرکار جو ہے وہ 53 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ 53 سالہ زندگی آپ کی مکہ مکرمہ کی ہے اور 10 سالہ زندگی آپ کی مدینہ منورہ کی ہے۔ جب سرکار مدینہ منورہ پہنچے تو اسی سے جو ہے ہجرت کی تاریخ بنی، یعنی سرکار مدینہ میں 10 سال رہے۔ سرکار کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد کربلا کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ سرکار کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد کربلا کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور آج جو ہے قریب 1450 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا، 1450 کے قریب سال کا گزر گیا ہے، اور آج بھی جب بھی کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو عاشقان حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حالات ہی ایسے تھے، معاملات ہی ایسے ہیں۔ اللہ اکبر، غازی عباس کی شہادت کے بعد امام عالی مقام جب غازی عباس کے لاشے کو اٹھا کر لاتے ہیں نا تو آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی عباس علمبردار جو امام عالی مقام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، اور آپ کے لشکریوں کے آپ نے جن کو علمبردار بنایا تھا، علم سنبھالنے والا بنایا تھا، طاقت و بہادری، ہمت و شجاعت میں جو بالکل سب سے الگ تھے، اس ذات کا نام تھا حضرت عباس علمبردار۔ عباس علمبردار کی شہادت ہو جاتی ہے، امام عالی مقام لاشے کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جب لاشے کو لے کر کے آئے، عباس کی شہادت ہو گئی۔ عباس کی شہادت کی وجہ سے امام عالی مقام اپنی گردن کو جھکائے بیٹھے ہیں، اسی اثنا میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کے بڑے بیٹے جن کا نام علی اکبر ہے، وہ حضور سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے ابا جان مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں کربلا میں جاؤں۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں امام علی اکبر کے حوالے سے اللہ اکبر مدینہ منورہ میں جب بھی لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہو جاتے، یعنی سرکار کے وصال کے بعد اب لوگوں کو لگتا تھا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں، حضور کو دیکھیں کہ دل کو قرار آ جائے، تو وہ لوگ حضرت امام علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ علی اکبر مشابہت میں بالکل ہو ایسا لگتا تھا کہ تنویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے، اور ہم شبیہ پیغمبر جن کو کہا گیا ہے۔ مشابہت اتنی تھی کہ مدینے والے جب بھی حضور کو دیکھنا چاہتے تھے دل کو قرار نہیں ملتا تھا، حضور کے ظاہری وصال کے بعد حضور کو دیکھنا چاہتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو قرار آ جاتا تھا، وہ حضرت امام علی اکبر ہے۔ سبحان اللہ، تنویر مصطفیٰ کہا گیا ہے، جو ہے تصویر مصطفیٰ جن کو کہا گیا ہے۔ مشابہت ایسی کہ لوگ دیکھیں تو مصطفیٰ کریم کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، وہ علی اکبر ہیں۔ 18 سالہ نوجوان اپنے باپ کی بارگاہ میں آئے، ابا جان مجھے اجازت دے دیں کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ امام عالی مقام نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بیٹے کو دیکھا، 18 سالہ نوجوان ہے، باپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ابا جان سر کٹانے کی اجازت چاہیے، ابا جان میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، سر کٹانا چاہتا ہوں۔ قاسم بھی گئے، سر کٹا کر آ گئے، عبداللہ بھی گئے، جو ہے سر کٹا کر آ گئے، عون و محمد گئے، خاک و خون میں گلتا ہو کر کے آ گئے، سب نے شہادت
کے جام کو نوش فرمایا ہے، اے ابا جان اب میری باری ہے، اب مجھے بھی میدان کارزار میں جانے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹا جن کی ہر خواہش کو پوری کی گئی تھی، جن کی ہر تمنا کو پوری کی گئی تھی، بیٹا جب بھی کہتا تھا ابا جان مجھے یہ چاہیے، تو بیٹے کی محبت میں امام عالی مقام وہ چیز لا کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کی ہر بات رکھی جاتی تھی۔ لیکن آج بیٹا تو خاک و خون میں تڑپنے کی ضد کر رہا ہے، آج بیٹا تو سینوں کو تلواروں سے چھلنی کرانے کی ضد کر رہا ہے، آج بیٹا تو نیزوں سے اپنے جسموں کو چھلوانے کی ضد کر رہا ہے۔ اللہ پر اگر اجازت دیں تو کیسے دیں، اور اجازت نہیں دیتے ہیں تو بچے کا شیشے دل چکنا چور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام فرماتے بیٹے کس منہ سے تجھے اجازت دے دوں، کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ کیا تجھے خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت دے دوں؟ کیا تجھے تلواروں کے سائے میں آنے کی اجازت دے دوں؟ کیا تجھے نیزوں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دوں؟ اے میرے بیٹے تم نہ جاؤ کہ میں جاتا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میرا خون بہا لیں گے تو پھر کسی سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ اے میرے بیٹے تم نہ جاؤ میں جاتا ہوں۔ امام علی اکبر کہتے ابا جان آپ نے سب کو اجازت دی ہے، مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ اب میرے بھائیوں کے جانے کے بعد میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں بھی چاہتا ہوں کہ شہادت کے جام کو پی کر کے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ بچہ ضد پہ ضد کر رہا ہے، امام علی اکبر ضد پہ ضد کر رہے ہیں، تو امام حسین ناچار علی اکبر کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، مگر اجازت کس انداز میں دیتے ہیں؟ اللہ پر جو اپنے بیٹے کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے سر پر اپنے ہاتھوں سے صافہ باندھ رہے ہیں، کپڑا اپنے سے پہنا ہے، خود جو ہے اپنے بیٹے کے سر پہ ڈال رہے ہیں اور زرا اپنے بیٹے کو پہنا ہے۔ اور قصہ مختصر یہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بیٹا شادی کرنے کے لیے جائے تو باپ یا رشتہ دار والے گھر والے جو ہے بیٹے کو سجا سوار کر کے اچھے لباس پہنا کر کے شادی بیاہ کے لیے بھیجتے ہیں کہ آج میرا بیٹا دولہا بنا ہے، بڑے دنوں کے بعد آج تقدیر اس مقام پر پہنچائی ہے کہ آج میرا بیٹا دولہا بنے گا، میرے بیٹے کی قسمت دیکھو کہ بیٹا دولہا بنے گا۔ باپ بھی خوش ہے کہ آج جو ہے میرے بیٹے کی شادی ہے، رشتہ دار خوش ہے کہ بیٹے کی شادی ہے، لیکن یہ میدان کرب و بلا ہے، یہ میدان کارزار ہے، یہ ایسا میدان ہے جس میدان میں امام عالی مقام اپنے بیٹے کو سجا تو رہے ہیں، صافہ تو باندھ رہے ہیں، کپڑے تو پہنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تلوار دے تو رہے ہیں، لیکن دولہا جو بنا رہے ہیں شادی بیاہ کے لیے نہیں بلکہ دولہا برار سر کٹانے کے لیے۔ اے بیٹے میں اپنے ہاتھوں سے تجھے سجا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے صافہ باندھ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے جاؤ میدان کارزار میں اور اللہ کا نام لے کر کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو، دشمنوں کو بتا دو اگرچہ ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں لیکن ہمارے رگوں میں جو خون ہے وہ حیدر کرار کا خون ہے، ہمارے رگوں میں جو خون ہے وہ علی شیر خدا کا خون ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا 18 سالہ نوجوان اپنے باپ سے الوداعی سلام کر کے اپنے باپ سے اجازت لے کر کے جب میدان کارزار میں جاتے ہیں، شمر ذی الجوشن ہکا بکا رہ گیا۔ کوفی لشکر، شامی لشکر، عراقی لشکر، یزیدی لشکر سب کے سب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ اتنی خوبصورتی، اتنا خوبصورت معاملہ، اتنا خوبصورت چہرہ، یہ کون ہے؟ سمر ذی الجوشن نے کہا تھا اے ابن سعد یہ کون ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے آنے سے پورا کربلا کا میدان نور سے نہا گیا ہے، اس کے چہرے کی بشاشت، اس کے چہرے سے نکلنے والی نور کی شعاعیں، ایسا لگ رہا ہے پورا میدان کارزار جگمگا اٹھا ہے، یہ کون ہے؟ تو ابن سعد نے کہا تھا تم کو نہیں پتا یہ کون ہے، تم کو بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ تنویر مصطفیٰ ہے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، یہ ہم شبیہ پیغمبر ہے، یہ فاطمہ کے لال کے بیٹے ہیں، یہ امام حسین کے لاڈلے ہیں۔ دنیا جنہیں علی اکبر کے نام سے جانتی ہے
ہے، یہ حسین اعظم کا بیٹا علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کی جوانی اور علی اکبر کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے دشمنوں کے دل جو ہے پسینے پسینے ہو گئے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، بلکہ بعض مورخین نے ایسا بھی لکھا ہے کہ امام علی اکبر جب میدان کارزار میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے حضور تشریف لا رہے ہو اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیے ہو، کہ احد کے پہاڑ سے تشریف لانے میں، نقاب کے ہٹانے میں جو روشنی پھیلتی ہے، وہی روشنی، وہی تصویر، وہی تنویر، وہی نور میدان کارزار میں امام علی اکبر کے چہرے کی شعاؤں سے اور آپ کے چہرے سے نکلتی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ سرکار پکار اٹھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ ایسے چراغ ہے کہ جس چراغ میں کوئی دھواں نہیں ہے، یہ ایسے پھول ہے کہ جس پھول میں کوئی کانٹے نہیں ہے، یہ ایسے پھول ہے کہ جو ان سے قریب ہوتا جاتا ہے وہ خوشبوؤں سے معطر ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر پھول کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ محمد عربی کے گھرانے کے پھول ہے، فاطمہ و علی کے گھرانے کے پھول ہے۔ یہ ایسے پھول ہے کہ جو ان سے قریب ہوتا چلا گیا ان کی خوشبوؤں سے معطر ہوتا چلا گیا۔ ان کے کردار کی خوشبو ہے، ان کے اخلاق کی خوشبو ہے، ان کے صبر کی خوشبو ہے، ان کی ہمت کی خوشبو ہے، ان کی جوانمردی کی خوشبو ہے، ان کی شجاعت کی خوشبو ہے، ان کی بہادری کی خوشبو ہے۔ الغرض کہ ان کی زندگی کے جن جن شعبوں کو آپ مطالعہ کریں گے، ہر شعبے سے آپ کو خوشبو ہی خوشبو نظر آئے گی۔ یہ اہل بیت اطہار ہے، سبحان اللہ۔ امام علی اکبر میدان کارزار میں آئے ہیں اور میدان کارزار میں آنے کے بعد کہتے ہیں، اے لوگوں میرے بارے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو سنو، انا علی ابن حسین بن علی۔ اے لوگوں سنو، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، اور حسین علی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی حسین کے بیٹے بھی علی ہیں، حسین کے بابا بھی علی ہیں۔ اور پھر فرماتے لوگوں سنو، ہم اہل بیت نبوت ہیں، کائنات میں مصطفیٰ کریم سے قربت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کریم کے قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم مصطفیٰ کریم کے قرابت داروں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر نے جب یہ رجز پڑھا اور جب اس طریقے سے اپنا نسب بیان کیا تو ایسا لگ رہا تھا میدان کارزار ہل گیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام علی اکبر نے کہا تھا حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کسی کے اندر اتنی سکت نہیں، اتنی ہمت نہیں کسی کے اندر کہ وہ امام علی مقام کے شہزادے امام علی اکبر کے مقابلے میں آئے۔ بہت دیر تک آپ نے اعلان پیلان کرتا رہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے آئے۔ جب کوئی نہ آیا تو آپ اپنے گھوڑے کو دوڑا کر خود اشقیاء کے صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور جب دشمنوں کے صفوں میں گھستے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس طرف سے گزر گئے ہیں صفوں کا صفایا کر دیا ہے۔ اس کو لگا کرو، جس طرف سے گھس گئے ہیں صفوں کا صفایا کرے۔ ایسا لگتا ہے جب تلوار چلا رہے ہیں تو کائی ہے جو پھٹتی چلی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے گرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، 18 سالہ نوجوان 3 دن کا بھوکا پیاسا، 3 دن کے بھوکے پیاسے میں شجاعت و بہادری کا یہ عالم ہے۔ اگر 3 دن پہلے پانی بند نہ ہوتا تو ان یزیدیوں کا حال کیا ہوتا، ان یزیدیوں کا معاملہ کیا ہوتا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ان سے لڑنا ہے تو ان پر دانا پانی بند کرو، ورنہ ہم میں سے کوئی نہ بچے گا، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے آپ جدھر سے گزر گئے کشتوں کے پشتے لگا دیے، آپ نے صفوں کا صفایا کر دیا، صفیں کائی کی طرف پھٹتی چلی گئی، اور جب بہت دیر تک آپ جو ہے لڑتے رہے تو لڑتے لڑتے آپ تھک گئے، اور جب لڑتے لڑتے آپ تھک گئے، یہاں پر 2 چیز ہے، ایک ہارنا اور ایک تھکنا۔ حسینیوں نے ہارا نہیں، تھک گئے تھے لیکن ہارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہارتا وہ ہے
جو تلوار گرا دے، ہارتا وہ ہے جو سرنڈر ہو جائے، ہارتا وہ ہے جو ہاتھ باندھ لے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ہاتھ باندھنے والوں میں سے نہیں، سرنڈر ہونے والوں میں سے نہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آگے دشمنوں کو جھکایا ہے لیکن خود جھکے نہیں ہیں، سر کٹا دیا ہے لیکن سر جھکایا نہیں ہے۔ ابھی میں نے شعر پڑھا، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے۔ یہ سر کسی باطل کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے خوف الہی کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سر کو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، اس سر کو کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ سر کسی غیر کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، بابا جان کی بارگاہ میں آ گئے، بابا جان 2 قطرے پانی کے اگر مل جائیں، صرف 2 قطرے میرے حلقوم پر ٹپکا دے، ابھی ان سب کو میں تہہ تیغ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹے نے پانی مانگا ہوگا، آج کے دور میں ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم ایک دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو دوپہر کے بعد سے گھڑی پر بار بار نظر جاتی ہے کہ کب ٹائم گزرے کہ ہم افطار کریں۔ کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ جب گرمیوں کے موسم میں رکھ لیتے ہیں تو صبح کو سوتے ہیں تو 2 بجے اٹھتے ہیں کہ بھائی سو کے رہیں گے تو پیاس نہیں لگے گی، جو ہے بھوک نہیں لگے گی۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن وہ اہل بیت اطہار ہے، سبحان اللہ، وہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہے، ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے باوجود 22,000 سے تنے تنہا لڑنے کو تیار ہیں۔ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آ گئے، بابا جان 2 قطرے پانی کے میرے حلقوم پر ٹپکا دیجیے، میں ابھی ان سب کو سلا دوں، ان سب کو تہہ تیغ کر دوں۔ پانی نہ تھا کہ باپ دیتے، اللہ اگر بیٹے کی ہر مراد پوری کی جاتی ہے، لیکن آج بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، اپنے باپ سے پانی کی شکایت کر رہا ہے، ابا جان 2 قطرے پانی کے میرے حلقوم پر ٹپکا دو۔ پانی کہاں سے لاتے؟ امام عالی مقام، امام عالی مقام نے وہی سنت اپنائی، وہی طریقہ اختیار کیا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے امام حسین کو دیا تھا کہ امام حسین حضور کے جو ہے حضور کی زبان بار کو چوسا کرتے تھے، حضور اپنی زبان کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے، امام حسین حضور کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ آج اسی سنت کو حسین اعظم عمل میں لا رہے ہیں، حسین اعظم آج اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ حسین اعظم جو ہے اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ایک کام کرو، پانی تو نہیں ہے، میری یہ زبان چوس لو۔ اللہ اکبر، شاید تمہیں کوئی تسکین مل جائے، تمہیں قرار مل جائے۔ حضرت علی اکبر جب اپنے باپ کی زبان کو چوستے ہیں، جب زبان کو چوسا تو دل میں خیال آیا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں پیاسا ہوں، لیکن میرے باپ کی زبان تو کانٹے کی طرح سوکھ گئی ہے، میرے باپ کی زبان بھی سوکھی زبان ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ ہم جو ہے اپنے حالات، اپنے جذبات کو اپنے باپ تک کہتے ہیں، لیکن باپ کس سے کہے؟ باپ ہر حالات سے نپٹتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر سب نے اپنے اپنے دکھ کو امام عالی مقام سے بیان کیا ہے، لیکن امام عالی مقام اپنے دکھ کو کن سے بیان کرے؟ جب علی اکبر نے باپ کے جو ہے زبان کو چوسا تو معلوم چلا کہ میرا باپ آج 3 دن سے پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، میرے باپ کی پیاس کی شدت آج محسوس ہوئی کہ ہم اپنی پیاس کا اظہار کرتے رہے، لیکن میرے ابا جان نے اپنی پیاس کا اظہار نہ فرمایا۔ اللہ اکبر، جب باپ کے جو ہے زبان کو امام علی اکبر نے چوسا تو تھوڑی تسکین ملی، اور جیسے ہی تسکین ملتی ہے باپ سے اجازت دیتے ہیں، ابا جان اجازت دے دیجئے میدان کارزار میں جانے کی۔ ابا جان اب پھر سے اجازت دے دیجئے میدان کارزار میں جاؤں، بیویاں حسرت و
یاس کے عالم میں ہے۔ حضرت امام عالی مقام اپنے بیٹے کو الوداعی سلام کہہ کر کے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا میدان کارزار میں جا رہا ہے۔ جہاں تک نگاہ پڑی اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ امام علی اکبر جب میدان کارزار میں آئے پھر آپ نے پوچھا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ تم میں سے کسی کو بھیجو میرے مقابلے کے لیے۔ کوئی آنے کو تیار نہیں۔ پھر آپ لشکر کے جو ہے صفوں میں گھل جاتے ہیں، بڑی دیر تک جنگ ہوتی ہے۔ ابن سعد نے کہا تھا اگر یہی حال رہا تو جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا، لہذا اے یزیدیو اب دیر نہ کرو، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ چاروں طرف سے امام علی اکبر کو گھیر لیا گیا۔ اللہ اکبر، ایک کم نصیب انسان نے پیچھے سے اس طریقے سے نیزہ مارا کہ وہ نیزہ امام علی اکبر کے جو ہے پشت سے گزرتا ہوا آپ کے جسم کے پار نکل گیا ہے۔ جیسے ہی نیزہ جو ہے آپ کے جسم کے اس پار سے اس پار ہوا، آپ کو چکر آیا، غشی آئی اور آپ گھوڑے کے زین سے نیچے اتر گئے۔ جیسے گھوڑے کے زین سے نیچے اترتے ہیں پکارتے ہیں یا ابا ادرکنی، اے ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ جب بیٹے کے اس دلسوز آواز کو امام عالی مقام نے سنا ہے، اللہ اکبر، فوراً سے فوراً جو ہے اپنے خیمے سے نکلے، بیٹے کی طرف بڑھے۔ کیا دیکھا کہ بیٹا خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، کیا دیکھا کہ علی اکبر تڑپ رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے چہرے کو اٹھایا، جو ہے سر کو لیا، اپنے گود میں رکھا، گردن جو ہے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں امام علی اکبر نے اپنی آنکھوں کو کھول دی۔ جیسی آنکھوں کو کھولا دیکھا کہ سر انور اپنے باپ کی گود میں ہے۔ کہتے ہیں ابا جان اور کچھ تو نہیں مگر یہ جو نیزہ میرے سینے میں چبھا ہے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابا جان ایسا کرے نا، اس نیزے کو میرے سینے سے نکال دے، اس نیزے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام 56 سال کی عمر مبارکہ ہے۔ 56 سال کی عمر مبارکہ میں اپنے تمام تر توانائیوں کو، تمام تر طاقتوں کو سمیٹ کر اور اپنے بیٹے کے 18 سالہ نوجوان بیٹے کے سینے سے جب نیزے کو نکالتے ہیں اور زور سے پوری طاقت سے نیزے کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نیزے کے علی میں علی اکبر کے دل کا ٹکڑا بھی باہر آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی علی اکبر کے دل کا ٹکڑا اس نیزے کے علی میں آتا ہے، اللہ اکبر، علی اکبر تڑپتے ہیں اور اپنی جان کو جانے جانا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوان سارا بیٹے کی لاش باپ کے جو ہے گود میں ہے۔ امام عالی مقام جو ہے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھاتے ہیں، خیمے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں خیمے کی بیویوں سے، اے خیمے میں رہنے والی پردہ نشین خواتین، اہل بیت کے خواتین سنو، اللہ تبارک و تعالی نے علی اکبر کی شہادت کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے۔ اب اسی اسنا میں امام زین العابدین جنہیں علی اوسط کہتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو جاتے ہیں، بیمار ہیں، نقاہت و کمزوری ہے، بیماری کا عالم یہ ہے کہ آپ سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، آپ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ہیں، لکڑی کے سہارے سے ٹیک لگائے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اپنے بابا جان سے کہتے ہیں، ابا جان اب میدان کارزار میں مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر، آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ آپ چمڑے کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے لیے کوئی ایسا انتظام بھی نہیں کہ آپ کے جسم ناظرین کو جو ہے تکلیف سے بچایا جا سکے۔ بے سر و سامانی کا عالم ہے، بے یار و مددگار ہے، سوائے خدا اس کے رسول کے آج اہل بیت کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تنے تنہا مدینے کے یہ مظلوم مسافر جو ہے اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں خطوط لکھ لکھ کر کے بلایا گیا تھا، ان سے یہ کہا گیا تھا، اے امام عالی مقام، آپ کی آمد ہمارے باعث فخر و انبساط ہے۔ اے امام عالی مقام، آپ کا آنا ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ آپ آئیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا، آپ آئیں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، آپ آئیں
آئیں گے تو ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ آئیں گے تو ہم آپ کو امام بنا کر آپ کے مقتدی بن جائیں گے، آپ کے فالوور بن جائیں گے، ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ پر جن لوگوں نے اس طرح کے جملوں کے ساتھ خطوط لکھے تھے، آج وہی لوگ بے وفائی پر اتر آئے ہیں، آج وہی لوگ غداری پر اتر آئے ہیں۔ حضرات محترم حضرت علی اوسط یعنی کہ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جان مجھے جانے کی اجازت دے دیں، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ پر امام عالی مقام فرماتے ہیں اے صاحبزادے میں تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تمہارے ذریعے سے تو نبی کا خاندان چلے گا، تمہارے ذریعے سے تو علی کا گھرانہ چلے گا، تمہارے ذریعے سے تو فاطمہ کا خاندان چلے گا، گھرانہ چلے گا۔ اے میرے صاحبزادے مجھے یہ تو بتا، نانا جان کی امانتیں جو میرے پاس ہے، بابا جان کی امانتیں جو میرے پاس ہے، وہ تمہیں تو ملنی ہے، تمہارے ذریعے سے تو یہ سارا کا سارا معاملہ چلے گا۔ لہذا اے میرے بیٹے اگر تم چلے گئے تو ان پاک بیویوں کو دمشق سے جو ہے مدینہ کون لے کر کے جائے گا؟ ان کی رہبری کون کرے گا؟ ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ سیدہ زینب کو کون دیکھے گا؟ تمہاری ماں کی خبرگیری کون کرے گا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس قافلے کا سالار کون ہوگا؟ اے میرے بیٹے نانا تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اسی اثنا میں سیدہ زینب جو ہے حضرت علی اصغر کو لے کر کے آتی ہیں۔ بھائی حسین بڑے بڑے جو تھے وہ سب کے سب تو اپنے دکھ درد کو بیان کرتے کرتے گئے۔ پیاس کی تڑپ تھی تو کہا کہ مجھے پانی چاہیے، کھانے کی جو ہے تڑپ تھی تو کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، لیکن اب یہ چھوٹا سا بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، کبھی مٹھی باندھتا ہے، کبھی مٹھی کھول دیتا ہے، کبھی پاؤں کو پھیلا دیتا ہے، کبھی پاؤں کو ایک جگہ کر لیتا ہے۔ عالم یہ ہے پیاس کی شدت سے بچہ تڑپ رہا ہے، اس کے تڑپنے کو دیکھا نہیں جاتا۔ اے بھائی جان ایسا کرے نا، اس بچے کو لے کر کے جائیں، اللہ اکبر، علی اصغر کو لے کر کے جائیں، علی اصغر کو لے کر کے جائیں۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے اگر کوئی پیاسا ہو اور کافر سے پانی مانگے تو اس پیاسے کو کافر پانی پلا دیا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ نہ یہ لڑ سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے، آپ اس کو لے کر کے جائیں، ضرور ضرور اس بچے کو پانی ملے گا، علی اصغر کو پانی ضرور مل جائے گا۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کہتے ہیں تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، لیکن امید نہیں ہے ان ناہنجاروں سے، ان لوگوں سے امید نہیں ہے کہ یہ پانی دیں گے۔ امام عالی مقام اپنے چھوٹے سے بچے امام علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیے ہیں اور لے کر کے میدان کرب و بلا میں پہنچے ہیں۔ میدان کارزار پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، تمہیں تکلیف ہے تو مجھ سے تکلیف ہے، تمہیں پریشانی ہے تو مجھ سے ہے، تم بیعت چاہتے ہو تو میری چاہتے ہو، تم مارنا چاہتے ہو تو مجھے مارنا چاہتے ہو، لیکن میرا یہ چھوٹا سا بچہ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نہ یہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ جنگ کر سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا اے لوگوں اگر آج تم نے چند قطرے پانی کے میرے چھوٹے سے بچے کے حلقوں پر ٹپکا دیا، کل میدان محشر میں نانا جان سے کہہ کے میں تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروا دوں گا۔ اللہ اکبر، پانی تو نہ ملا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نالائق نے یہاں تک کہا تھا کہ سانپ کا بیٹا بھی سبولا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے تانے کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام کو دیے گئے ہیں کہ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس حسین کو حضور اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، جس حسین کو حضور ایسے چوسا کرتے تھے کہ جیسے بھوکا کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ حضور اپنے نواسے حسین اعظم کے جو ہے زبان مقدس کو چوسا کرتے تھے۔ آج انہی نواسوں کے تعلق سے یہ حال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ اشقیاء کی طرف سے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کہتے ہیں اگر تم نے چند قطرے پانی کے ٹپکا دیے تو کل قیامت کے میدان میں نانا جان سے کہہ کر کے اس کا بدلہ دلوا دوں گا۔ لیکن جب دولت انسان کے سینے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو پھر عالم یہ ہے اچھا
اچھائی ان کے دل سے نکل جاتی ہے. اور یہاں تک حدیث پاک میں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, یا تو میرا خوف جمع ہوگا یا دنیا کا خوف ہوگا. جس کے دل میں میرا خوف ہوگا اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہو سکتا, اور جس کے دل میں دنیا کا خوف ہوگا اس کے دل میں میرا خوف نہیں ہو سکتا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دو خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, یا تو انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا یا پھر دنیا کا خوف ہوگا. آج جو بھی دنیا کے خوف کو اپنے سینے میں پال لیا ہے, آپ دیکھیں وہ کیسے مسجدوں سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیسے وہ ایسی محفلوں سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں, نماز میں دل نہیں لگتا, جو ہے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں دل نہیں لگتا, اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا. لہٰذا اے لوگوں, اپنے دل کی اصلاح کرو, اپنے دل کی پاکی کا خیال کرو, اپنے دل کو پاک و صاف رکھو. اور جس کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ خدا کا خوف اگر سینے میں ہو تو انسان کامیاب و کامران ہوتا نظر آتا ہے. اللہ پر کربلا کی سرزمین میں ایسے ہی لوگ تھے جنہیں حکومت کے لالچ اور مال و متاع کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا, جن کے دل مردہ ہو چکے تھے, جن کے دل کا عالم یہ کہ انہیں اچھے برے کی تمیز نہ رہ گئی تھی. جب امام حسین نے کہا تھا اگر 2 قطرے پانی کے ٹپکا دو نانا جان سے اس کا بدلہ دلوا دوں گا, تو اللہ پر ایسے لوگ بھی وہاں پر تھے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے بھی لوگ جو ہے وہاں پر موجود تھے, جو کلمہ پڑھنے والے تھے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, لیکن ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکایا. اس سے پتہ یہ چلا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جب دین جاتا ہے نا تو عقل کام نہیں کرتا, اسے ہر بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے, ہر برا کام اسے اچھا لگنے لگتا ہے. کربلا کی سرزمین پر یہی ہوا ہے. امام عالی مقام کہتے ہیں 2-4 قطرے پانی کے میرے بچے کے حلقوم پر ٹپکا دو, پانی تو نہ ملا. ایک بدبخت ازلی بدبخت ابن سعد کے اشارہ کرنے پر, جس کا نام حرملہ بن کاہل تھا, اس انداز سے تیر کو نشانہ باندھ کر کے مارا کہ تیر علی اصغر کے ننھے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. اللہ اکبر. تیر جو ہے امام علی اصغر کی حلقوم پر لگا ہے. وہ 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ, کتنا بڑا اس کا حلقوم ہوگا, وہ چھوٹی سی گردن, وہ چھوٹا سا گلا, وہ چھوٹا سا حلقوم, اور وقت کا ایک ظالم و جاور, کیا پتا کتنا بڑا تیر ہوگا. اس تیر سے جب علی اصغر پر نشانہ باندھ کر کے مارا ہوگا, ایسا لگ رہا ہوگا کہ پورا گلا کٹ کر ادھر سے ادھر ہو گیا ہوگا. وہ تیر حضرت علی اصغر کی حلقوم کو چھیدتا ہوا امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. امام عالی مقام تیر کو کھینچ کر نکالتے ہیں. باپ کے گود میں بیٹا چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹی سی جھرجھری لیتا ہے, ایک چھوٹی سی چمک آتی ہے, ایک چھوٹا سا یوں کہہ کہ ہلنا ہوتا ہے, اور ہمیشہ کے روح کف سے روسری سے پرواز کر جاتی ہے. جیسے ہی جو ہے تیر کو کھینچ کر نکالا, خون کا ایک فوارہ اوپر کو اٹھا. امام عالی مقام اس خون کو اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ ہے آسمان میں اچھال دیتے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس خون کو چہرے پہ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اسی طریقے سے نانا جان کی بارگاہ میں آؤں گا اور رب کی بارگاہ میں فریاد کروں گا, مولا دیکھ تیرے حسین کے ساتھ تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا سلوک کیا ہے. یہ ایک الگ روایت ہے, لیکن جو اصل روایت ہے جس کی طرف جمہور کا قول ہے وہ یہی کہتے ہیں اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا, اور اچھال کر کہا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے, اگر تو اسی میں راضی ہے اور سینکڑوں علی اصغر ہو تو حسین ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. حسین کہتے مولا حسین تو
تو تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی حسین سے راضی ہو جا جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، سب کچھ دے کر کے کہتے مولا تو راضی ہو جا، سب کچھ قربان کر کے کہتے مولا تیری رضا حاصل ہو جائے، تو راضی ہو جا۔ قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کا یہ چھوٹا سا شہزادہ جب اپنی جان کو جانے جانا کے سپرد کرتا ہے، اب چھوٹا سا بچہ روح نکل چکی ہے، خاموش ہے، اپنے بچے کو لے کر کے جب خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خواتین کہتی ہیں میں نہ کہتی تھی کہ پانی ضرور مل جائے گا، اس لیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس پر کس کو رحم نہ آئے، اس پر کسے جو ہے رحم نہ آئے، پانی ضرور مل گیا ہوگا، اس لیے جو ہے بچہ خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کہتے ہیں ہاں پانی سے سیراب تو ہوا ہے لیکن فرات کے پانی سے نہیں، کوثر کے پانی سے سیراب ہوا ہے، جام کوثر پی کر سیراب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام جو ہے علی اصغر کو ان کی ماں کے گود میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو اسے سنبھالو، اللہ نے علی اصغر کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ علی اصغر جب جو ہے میدان کارزار میں آ کر کے جام شہادت نوش کرتے ہیں، بڑے بڑے سیاہ دل کے دل کانپنے لگے تھے، اللہ پر اش اش کرنے لگے تھے بڑے بڑے وقت کے سیاہ دل، اور وہ فرشتے جو یہ کہتے تھے، علماء فرماتے ہیں بلکہ حضور نظمی میاں فرماتے ہیں، حضور مظہر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضور استاد زمن فرماتے ہیں، وہ جو ہے میدان کربلا کا نقشہ کھینچتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہاں ہیں وہ فرشتے جو کہتے تھے مولا انسان کو پیدا کرے گا، یہ تو دنیا میں آنے کے بعد یہ خوب ریزی کریں گے، فساد پیدا کریں گے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تیرے تقدس بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری پاکی ہم تیری تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام استاد زمان فرماتے ہیں کہاں گئے وہ فرشتے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد انسان جو ہے خوریزی کریں گے، دیکھ لو اسے کہتے ہیں انسان، اسے کہتے ہیں انسانیت جس نے تاریخ رقم کر دی ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نام پر سر کاٹنا بھی جانتے ہیں اور سر کٹانا بھی جانتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں مگر عشاق اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز ڈرا نہیں کرتے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، علی اصغر کی شہادت کے بعد اب خیمے میں کوئی نہیں بچا کہ جو میدان کارزار میں آئے، جو اپنے تھے، جو قریبی تھے، جو خاندان کے تھے، جو دوست تھے، سب کے سب چلے گئے۔ ایک علی اوسط ہیں جو بیمار ہیں، جنہیں امام زین العابدین کہا گیا ہے، وہ بیمار ہیں۔ امام عالی مقام نے جو ظاہراً اور جو باطناً اپنے نانا جان سے اور اپنے بابا جان سے جو کچھ ملا تھا، تحفہ تحائف جو کچھ بھی، وہ سب کے سب امام زین العابدین کو عطا فرمایا، سب کچھ دیا، سینے سے لگا کر وہ کچھ دیا جو معرفت کے خزانے سینے میں علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عطا کیے تھے، وہ سارے معرفت کے خزانے امام حسین آج اپنے بیٹے کو عطا کر رہے ہیں۔
اپنا جانشین بنا رہے ہیں اور فرما رہے بیٹا تمہیں ان خواتین محترم کے ساتھ دمشق جانا ہے۔ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا کربلا کے بعد کا منظر کہ کس طریقے سے امام زین العابدین اسلام کے مقدس شہزادیوں کو لے کر کے دمشق پہنچتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے، کیسے معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اپنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد، خرقہ دینے کے بعد، خلافتیں عطا کرنے کے بعد، سب کچھ عطا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو سہارا دیا، بستر پر سلایا اور پھر اپنی بیویوں سے کہا وہ کپڑے میرے لے کر کے آؤ، وہ لباس لے کر کے آؤ جو میں اپنے لباس کے نیچے پہنتا ہوں، تاکہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو بھی ستر عورت کھلنے نہ پائے۔ کپڑا منگایا گیا، اللہ اکبر، حضور کے صافے کو اپنے سر پہ باندھا، علی کا پٹکا امیر حمزہ کا پٹکا لگایا، سید الشہداء امیر حمزہ کا نیزہ لیا اور علی مرتضیٰ کے تلوار کو لیا جنہیں ذوالفقار کہتے ہیں۔ کسی نے کہا نا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی بہادر کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ آج امام عالی مقام تیار ہو رہے ہیں، میدان کارزار میں جانا ہے، میدان کارزار میں جانا ہے۔ سیدہ سکینہ آتی بابا جان آپ نہ جاؤ، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی میدان کارزار میں گئے واپس نہیں لوٹے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، ننھے علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں آئے۔ ابا جان آپ چلے جاؤ گے تو میں کن کے سینے پر سر رکھ کر سوؤں گی، آپ چلے جاؤ گے بابا تو کنہیں بابا کہہ کر پکاروں گی، میں تو یتیم ہو جاؤں گی، آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، آپ کے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، کسے بابا کہوں گی۔ امام عالی مقام کہتے اپنی بہن زینب سے، زینب میری بہن زینب، میں اپنی سکینہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میری سکینہ کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، میری سکینہ کو کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا جان سے لپٹ کر روئی، نہ بابا آپ نہ جائیں، جو بھی گئے ہیں واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، جو بھی گئے واپس نہیں آئے، بابا جان آپ نہ جائیں، ہمارا دیکھنے والا کون ہوگا، ہمیں نانا جان کے روضے تک پہنچانے والا کون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے تسلی دی، سیدہ زینب کو تسلی دی، بہن میرے بعد رونا مت، بال نہ نوچنا، سینہ نہ پیٹنا، ماتم نہ کرنا، یہ ہمارے خاندان کا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارے گھرانے کا طریقہ نہیں ہے۔ سب کو تسلی دینے کے بعد اب عالم یہ ہے کہ گھوڑے پر سوار ہونا ہے، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ زینب کہتی ہے، سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین رک جاؤ، بھائی حسین رک جاؤ، ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے، جب میرے نانا جان گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، سواری پر سوار ہوتے تھے تو رکاب علی مرتضیٰ تھامتے تھے، بابا جان تھامتے تھے، جب بابا جان گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو رکاب بھائی حسن مجتبیٰ تھامتے تھے، اور جب حسن مجتبیٰ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو بھائی حسین رکاب آپ تھامتے تھے، اور جب آپ سوار ہوتے تھے تو رکاب غازی عباس تھامتے تھے۔ بھائی اب تو غازی عباس نہیں رہے، اب تو علی اکبر نہیں رہے، اب تو قاسم نہیں رہے، اب تو عبداللہ بن حسن نہ رہے۔ بھائی اب جب کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ کا رکاب تھامنے والا بھی تو کوئی ہو، لہٰذا
اس پرمپرا کو، اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے بھائی حسین آج آپ کے گھوڑے کی رکاب کو میں تھاموں گی اور آپ کو گھوڑے پر سوار کروں گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کائنات میں ایسی عورت جس کی نظیر نہیں ملتی کربلا کی سرزمین میں، اور اس کے بعد بھی آج ہمارے گھر کے حالات، ہمارے گاؤں کے حالات، اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا کہیں مل جائے تو لوگ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ عورتوں کو تو چھوڑ دیجیے، مرد بھی کانپنے لگتے ہیں، کس کے ہاتھ ہے، کہاں سے آیا، کس نے کاٹا، بدن میں کب کبھی آ جاتی ہے، لوگ خون دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سیدہ زینب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام عالی مقام شہید ہو گئے اور آپ کے لاشے کے قریب سے جب جو ہے حسینی خاندان کے ان پاک باز عورتوں کو لے جایا جا رہا تھا تو حضرت زینب نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے جسم اقدس کو، جس جسم پر 33 زخم تیروں کے تلواروں کے لگے تھے، اس جسم نازنین کو دیکھا تو پکار اٹھی، یہ میرے بھائی حسین کا جسم ناز ہے۔ اتنی لاشیں دیکھنے کے باوجود اون و محمد کی لاشیں دیکھی جو خود کے بیٹے تھے، عباس کی لاش دیکھی، علی اکبر و اصغر کی لاشیں دیکھی، مگر صبر کا وہ مظاہرہ کیا، سینہ نہیں پیٹا، بال نہیں نوچے، ماتم نہیں منایا۔ آج کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے گھر کی خواتین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں بھول جاتی ہے، پردہ کس چیز کا نام بھول جاتی ہے، بس صرف رونے سے، چیخنے سے، پیٹنے سے، بال کھولنے سے، انہی چیزوں سے مطلب رہتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سیدہ زینب نے یہ پیغام دیا کربلا کی سرزمین سے، تمہارے گھر میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو تم سینہ پیٹتی ہو، بال کھول دیتی ہو، بال نوچتی ہو، ماتم کرنے کے کاغار پر آ جاتی ہو، لیکن سیدہ زینب وہ فاطمہ کی بیٹی، وہ علی کی شہزادی، وہ نبی کی نواسی تمہیں کربلا کی سرزمین سے پیغام دے، دیکھو میں نے 72-73 لاشیں دیکھے ہیں لیکن میں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا ہے۔ اس لیے جو خواتین سن رہی ہیں وہ بھی توجہ دیں کہ اگر کبھی بھی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ مرضی مولا ہے، جس کو جانا ہے وہ جائیں گے، واپس نہیں آنا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے پھر نہیں آنے والے، جانے والے پھر نہیں آنے والے۔ پھر فرماتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا دشمن، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بچانے والے، وہ سلامت ہیں۔ اگر آپ حق کے راستے پہ رہو گے تو قرآن کہتا تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور پھر آخر میں مقتے فرماتے ہیں کیوں رضا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی وہ ریت، وہ پرمپرا جو چلی آ رہی ہے اس پر عمل ہوگا۔ رکاب تھامی، اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا، امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر الوداعی سلام کہہ کے، خیمے کی پاک باز بیویوں کو سلام کہہ کے امام عالی مقام جب میدان کارزار میں آئے ہیں، اللہ میدان کارزار میں آنے کے بعد آپ نے تقریر کی ہے جس کو اتمام حجت کہا گیا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب 10ویں محرم میں کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام پہنچتے اور جنگ کا نقارہ بجتا ہے
تو سب سے پہلے آپ اتمام حجت فرماتے ہیں، اور آج بھی اب بھی اپنی شہادت سے پہلے بھی آپ اتمام حجت فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اپنے حسب و نسب کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اس تقریر کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اپنا حسب و نسب بیان کرنے کے بعد امام عالی مقام فرماتے ہیں اب جسے بھیجنا چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان عراق کے، شام کے، کوفہ کے، جو بچا کر رکھے گئے تھے کہ حسین اعظم سے لڑنا ہے، جن کو کھلا پلا کر صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ انہیں حسین اعظم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے میدان میں بھیجنا ہے، امام حسین فرماتے جسے چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جن کو پتا ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور پھر حسین جن کے رگوں میں علی کا خون ہے، کہ جن کو چاہو، جن کو بھیجنا چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ شام کے ایسے ایسے پہلوان، جوتا دیکھا جوتا میرا ایک بھی دانت رہیں گے ذرا، کب سے دیکھ رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام لہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وقت برکتیں لینے کا ہے، فیض لینے کا ہے، یہ وقت ان سے استفادہ حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ وقت مانگنے کا وقت ہے، آخرت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ تمہیں شرم نہیں؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی، تربیت نہیں دی تمہیں؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ شہادت امام حسین کو بیان کیا جا رہا، اور کیا اس سے بڑی بات ہو پائی؟ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا تو کم سے کم کبھی کسی بڑوں کے پاس بیٹھ کر تو سیکھا تو ہوگا، سنا تو ہوگا؟ یا اتنی بھی تمیز، اتنی بھی توفیق تم کو نہیں ملی ہے؟ ماں باپ نے اتنی بھی تربیت نہیں دی ہے تمہیں؟ تم سے بہتر تو وہ جانور ہیں جو وفادار ہوتے اپنے مالک کے۔ یہ ہمارے مالک ہیں، یہ شہید کربلا امام علی مقام یہ ہمارے مالک ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کی غلامی میں آ جانا ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اب بھی ہمارے دل نہ بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اب بھی ہمارے حالات نہ بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اب بھی ہمیں رونا نہیں آئے گا تو کب رونا آئے گا؟ وہ بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ رو، خوف خدا سے رو، خشیت الہی سے رو۔ اگر رونا نہیں آتا ہو تو رونے کی صورت بنا لو۔ کسی نے کہا تھا حضور پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو کہا پھر اپنے تقدیر پر رو، پھر تم اپنے تقدیر پر رو کہ اللہ نے تمہیں رونے کی بھی مہلت نہیں دی، اللہ نے تمہیں اتنی بھی مہلت نہیں دیا، اتنا بھی تمہارے ساتھ معاملہ نہ ہوا کہ تم رو۔ تمہاری قسمت کیسی کہ تمہیں خوف خدا سے رونا نہیں آ رہا؟ ہاں؟ باپ کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، گھر لٹ جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ زنی ہو جائے، گھر جل جائے تو آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو ہمارے آنکھ میں آنسو کی دو قطرے نہیں، ہم ہنس رہے، ہم مسکرا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، بے غیرتی کی انتہا ہو جا رہی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اگر آج یہ محفل اور اس محفل کی اہمیت، اس محفل کے ادب کو تم نہیں جانو گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، حسین اعظم کی محبت سے کبھی مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا کے خوف کو سینے میں جگہ دو۔ امام علی مقام جب میدان کارزار میں آئے، بڑے بڑے پہلوان بہادر جو رکھے گئے تھے ایک ایک بعد گر آئے، اور آپ نے ایسا کر دیا، مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے لاشوں کی کھیتی بودی ہو، جیسے کھیت میں
गेहूँ वगैरह बोते हैं, कुछ भी बोते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर बो जाए तो ऊपर ऊपर दिखता है कि दिखता है पूरा। तो मौरखीन लिखते हैं कि लाशों की खेती लगा दी, लाशों को बो दिया ऐसे काट काट के। और फिर जब आप मैमना पर हमला करते हैं, मैसरा पर हमला करते हैं, सफ़ों में घुसते हैं, तो जहाँ जहाँ घुसते हैं ऐसा लग रहा है कि सफ़े काई की तरह फट जला रहे हैं। शेर खुदा का वो शेर नर जिधर से गुजर जा रहा है, सफ़ों का सफाया हो जा रहा है। इब्न साद ने कहा अगर यही हाल रहा तो कोई नहीं बचेगा। एक काम करो, चारों तरफ से नरगे में ले लो, घेरे में ले लो। चारों तरफ से नरगे में लिया गया, तीर चल रहे हैं, तलवार चल रहे हैं। इब्न असाकिर से पूछे, इब्न असाकिर लिखते हैं 33 जख्म तीरों के, तलवारों के जिसमें नाज़रीन पर लगे थे इमाम अली मकाम। एक तीर एक बदबख्त ने इस निशाने से मारा कि वो तीर इमाम अली मकाम के मुक़द्दस पेशानी पर आकर लगा। ये वो पेशानी जिसको हुजूर बार बार चुमा करते थे, जिस पेशानी को हुजूर चुमा कर दे, आज उसी पेशानी पर तीर बरसाए जा रहे हैं। और बरसाने वाले भी वो लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़ने वाले। अफसोस कि जिस अजीम ज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, जिनसे फैज़, जिनसे बरकतें लेनी चाहिए, आज उन पर तीर और तलवार की बारिशें हो रही। जब हर तरफ से तीर तलवार चलने लगे तो आप ऊंची मकाम पर उस जगह पर खड़े हो, एक तीर आकर आपके पेशानी पर लगा, आप घुटनों के बल नीचे आए और अपने सर को सजदे में रख दिया। जब सर को सजदे में रख दिया तो एक बदबख्त आया सर काटने के लिए, लेकिन हैबत हुसैन से वापस चला गया, जिस्म कांपने लगा। तो रिवायतों में आया कि शिब्र ज़िल जौशन या सूली बिन यजीद, खौली बिन यजीद, इन दो में से किसी एक ने जो है इमाम आली मकाम के सर अनवर को जिस्म से अलग कर दिया। इमाम आली मकाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और रूह जाने जाना के सपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस तरीके से जो है करबला का ये वाक़या, करबला की ये दास्तान इमाम हुसैन की शहादत तक मौक़ूफ़ हुआ, ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से आगे का तज़किरा कल की नशिस्त में इंशाअल्लाह की जाएंगी। सभी हज़रात से गुजारिश है वक्त मुक़र्ररा पर तशरीफ़ लाएँ। आज की गुफ्तगू यहीं तक, इंशाअल्लाह कल आगे वाक़यात बाद करबला को बयान किया जाएगा। इसलिए आज की शब में जो कि 10वीं शब है, आज कौन सी शब है? 10वीं शब है और आज आशूरा की रात है ना। कल आशूरा का दिन है और आज आशूरा की रात है। यही वो रात है कि जिस रात में इमाम आली मकाम और आपके चाहने वाले दिल खोल कर अल्लाह की बंदगी में लगे थे, दिल खोल कर अल्लाह की बंदगी कर रहे थे। इसी रात में इमाम आली मकाम और आपके साथियों ने सजदों के मज़े लूटे हैं, कुरान की तिलावतों के मज़े लूटे हैं। लिहाजा हम भी हुसैनी हैं तो हम ये अहद करेंगे कि आज की रात हम अल्लाह की बंदगी में गुजारेंगे, याद इलाही में गुजारेंगे। रात भर जागना हमसे नहीं हो सकता तो रात को सोते वक्त वज़ू करके बिस्तर पर जाएंगे और ज़िक्र इलाही करते करते सो जाएंगे। जब ज़िक्र इलाही करते करते सो जाएंगे तो सारी रात हमारी सांस चलती रहेगी और हर सांस का सवाब अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा, है ना। और इशा की नमाज हमने पढ़ी है, फजर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो फरमाया हदीस पाक में है कि जो इशा की नमाज पढ़ता है, जो इशा की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे आधी रात का सवाब अता फरमाता है, आधी रात जागने का सवाब अता फरमाता है। और जो फजर भी पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला पूरी रात जागने का सवाब अता फरमाता है। तो हमने इशा तो पढ़ी है, रात को जिक्र करते करते सोएंगे, सुबह को उठेंगे, सहरी भी करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, फजर की नमाज भी पढ़ेंगे।
تو اللہ تعالی ہم کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، رات کو ذکر کرتے کرتے سوئیں گے۔ ہاں، رات کو اب ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہم کو جو بھی آتا، کچھ نہیں آتا درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئیں، کچھ نہیں آتا وہ سبحان اللہ کہتے کہتے سوئیں، الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ کے ذکر کرتے کرتے آپ سو جائیے تو آپ کی نیند بھی ہو جائے گی اور ساری رات ذکر کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ عشاء پڑھ لینے سے آدھی رات کا ثواب اور فجر پڑھ لینے سے پوری رات کا ثواب مل جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آج کی رات ہماری ضائع نہیں ہوں گی بلکہ ساری رات عبادت الہی میں گزارنے کا ثواب مل جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا، ذکر کرتے کرتے سوئیں گے انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو یہیں تک، انشاءاللہ کل گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدائے قدر پر ہم تمام کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی بتوبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا، مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا، مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، سر پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا